حارث نواز نے کہا ہے کہ کارڈ ہولڈر 14 لاکھ افغانیوں کو کوئی نہیں نکال رہا۔ غیر قانونی طور پر مقیم 25,000 سے زائد افغان باشندے سندھ سے چمن اور پھر افغانستان واپس بھیج دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں لیاقت مغل جو نگراں وزیر داخلہ کے ساتھ موجود ہیں۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ سندھ کے وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تارکین وطن کے جو خلاف ہے ایک مہم شروع کی گئی ہے۔ آپ ان سے بات کریں گے ٹوٹل جو ہے اس وقت کتنے لوگ یہاں سے جو ہے افغانستان جا چکے ہیں اور کتنے گرفتار ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی بریگیڈیئر صاحب کتنے اس وقت تک ابھی تک جا چکے ہیں کراچی سے جو ہے وہ افغانستان؟ دیکھیں اس میں ہم نے کافی کوشش کی تھی کہ والنٹیرلی لوگ چلے جائیں، جو کہ وزیر کا بھی تھا، حکومت پاکستان کا خیال تھا۔ ہم نے انکریج کیا کہ جو جانا چاہتے ہیں آرام سے جائیں، اپنا سامان لے جائیں، جو بلانگنگ لینے جانا چاہتے ہیں۔ جو ہم نے کل تک اسٹیٹ کی ہے اس میں تقریباً 25,500 کے قریب لوگ ہیں جو سندھ سے چمن بارڈر کراس کر کے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں سے جو ہمارے پاس ڈیٹیل نہیں کہ جو سندھ سے کے پی کے تھرو گئے ہیں، کیونکہ وہاں ہو سکتا ہے ان کے رشتے دار ہوں، ادھر چلے گئے، وہاں سے وہ نکل گئے، وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ وہ بھی پتہ چل جائے۔ تقریباً 500 کے قریب ہمارے جہاں سے ہم نے لوگ جو پکڑ کے بھیجے ہیں جو غیر متعلقین تھے، لیکن ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھے، کوئی بھی ویزا کارڈ نہیں تھے، یا ان کے پاس کوئی یہ شناختی کارڈ نہیں تھا، یا پی او سی نہیں تھا، یا اے سی سی نہیں تھے، تو ان سب کو ہم نے پراپر ٹرین گاڑیاں کر کے ان کو بھیجی ہیں۔ راستے میں ہم نے ان کو کھانے کا رہنے کا بندوبست بھی کیا جہاں جہاں ان کو رکنا پڑتا تھا۔ لیکن بات یہ کہ اس کے اوپر کانٹینیوس کرتے لیں گے۔ ابھی ہم نے ہر زون میں ایک ناظرہ کی گاڑی دے دی ہے، جو ہی جو کرتے ہیں اس کے کارڈ ہوتے ہیں، ہم اس کو ناظرہ میں ڈالتے ہیں، وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اگر جعلی ہے غلط ہے تو اس کو پھر ہم واپس لے آتے ہیں، ہم ڈیٹینشن سینٹر میں یہاں پر حاجی کیمپ میں رکھتے ہیں، اگلے دن ان کو اکٹھا کر کے 3-4 گاڑی پر بھیج دیتے ہیں۔ پشتون ہمارے پاکستانی ہیں جو پاکستان میں کے پی کے میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، کراچی میں ہیں، ہر جگہ پر ہیں، دیکھو نیشنلٹی کارڈ ہیں، پھر ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہیں، بڑا ہی انہوں نے سفر کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کے پی کے میں بلوچستان میں کتنے دھماکے میں کتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، وہ کوئی کوشچن نہیں ہے۔ یہ آل پاکستانی، ہاں جو غیر ملکی افغانیز کی ہم بات کرتے ہیں، پاکستانی پشتون ہمارے پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وین ہیں، وہ ایسے ہی رہیں، کوئی پرابلم نہیں ان کی۔ اسی طرح جو رجسٹرڈ ہیں یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن ریفیوجیز میں 1.4 ملین، وہ ہمارے پاس رہیں گے ریفیوجیز، وہ تو رجسٹرڈ ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اس میں ایک ابہام کریٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو بھی نکال دیں، بالکل اچھی بات نہیں۔ ہاں جی، یہ ہمارے ساتھ سندھ کے وزیر حارث نواز، جن کا کہنا تھا کہ جو تارکین وطن کے پاس جس کے پاس جو نہیں ہے ان کو ہم تارکین وطن کو نکال رہے ہیں، اور جو اقوام متحدہ میں رجسٹر ہے ان افغانیوں کو کسی کو نہیں نکالا جا رہا، اور جا رہے ہیں ان سے ان کے ساتھ احترام سے، بڑی فیملیز کو بڑی رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے۔ راکی پاکستان میں دہشت گردی کا اضافہ، انٹربینک میں $286.50 پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں استحکام کے باعث $287.50 پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز انڈیکس میں زبردست تیزی نظر آ رہی ہے۔ 100 انڈیکس 54,000 کی حد عبور کر چکا ہے۔ مزید تفصیلات آپ کو بتائیں کہ انٹربینک میں ڈالر کی قیمت میں 11 پیسے کا اضافہ ہوا۔ انٹربینک میں ڈالر $286.50 پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں استحکام کے باعث ڈالر $287.50 پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز انڈیکس میں زبردست تیزی نظر آ رہی ہے۔ مزید تفصیلات حاصل کریں گے اب تک نمائندے کامران چوہان سے۔ جی کامران چوہان، کیا تفصیلات ہیں؟ جی آپ کو بتائیں، آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز انڈیکس میں زبردست تیزی رہی۔ تیزی کے بعد 100 انڈیکس 54,000 کی حد عبور کر گیا۔ مارکیٹ 551 پوائنٹس کے اضافے سے 54,287 پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز مارکیٹ 124 پوائنٹ کی کمی سے 53,735 پر بند ہوئی تھی۔ وہیں دوسری جانب مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $287.50 پر مستحکم ہے، وہیں انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 11 پیسے کے اضافے کے بعد $286.50 پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ جی کامران چوہان اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور یہاں پر خبر شامل کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے شاہدرہ میں پی ٹی آئی کو کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت دے دی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے اکمل خان کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے 19 نومبر کو پی ٹی آئی کو کارنر میٹنگ کی اجازت دے دی ہے۔
لاہور ہائی کورٹ نے شاہدرہ میں پی ٹی آئی کو کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے اکمل خان کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے 19 نومبر کو پی ٹی آئی کو کارنر میٹنگ کی اجازت دے دی ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق رکن قومی اسمبلی شیخ رشید شفیق کو 9 مئی سے متعلق 4 مقدمات میں عبوری ضمانت میں توسیع دے دی ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق رکن قومی اسمبلی شیخ راشد شفیق کو 9 مئی سے متعلق 4 مقدمات میں عبوری ضمانت میں توسیع دے دی ہے۔ عبوری ضمانت میں توسیع انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے کی۔ راشد شفیق اپنے وکیل سردار عبدالرزاق خان ایڈوکیٹ کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ پراسیکیوٹر نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ملزم شامل تفتیش ہو چکے ہیں، تاہم تفتیش مکمل کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ تفتیش مکمل کرنے کے لیے مہلت دی جائے۔ عدالت نے پراسیکیوٹر کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 18 نومبر تک ملتوی کر دی۔ اور یہاں پر خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق پولیس رپورٹس کو روایتی قرار دے کر مسترد کر دیا اور لاپتہ افراد کا سراغ نہ لگانے پر جے آئی ٹی حکام پر اظہار برہمی کیا۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے ریمارکس میں کہا کہ جے آئی ٹی اجلاس میں لاپتہ افراد کا سراغ نہیں لگایا جا سکا تو یہ کارروائی فضول ہے، لوگوں کو بس پریشان کرتے ہیں، ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں، اب تک کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر سومرو جی ظفر سومرو، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، دیکھیں آج سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواست پہ سماعت ہوئی ہے۔ پولیس کی جانب سے لاپتہ افراد کے بازیابی سے متعلق جو کارروائی کی گئی اس سے متعلق رپورٹ ہے وہ عدالت میں پیش کر دی گئی ہے۔ عدالت نے ان تمام تر رپورٹوں کو روایتی رپورٹ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی۔ عدالت نے کہا کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، 26 جے آئی ٹی ہوتی ہے، مگر کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکتا لاپتہ افراد کا کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں۔ اگر ان کا کوئی سراغ نہیں لگتا تو یہ جے آئی ٹی کرنا جو ہے وہ فضول ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہر اینگل سے جو ہے وہ کام کرے، جدید آلات کا استعمال کر کے لاپتہ افراد کو فوری طور پر بازیاب کرائیں۔ اگر بازیاب نہیں کرا سکتے تو یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ نہ کرے، کیونکہ اس سے لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ بس پریشان ہوتے ہیں، مگر جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد کچھ ہوتا نہیں ہے۔ لاپتہ افراد جو کئی سالوں سے لاپتہ ہے، ان کے اہل خانوں کو پتہ نہیں کہ ان کے پیارے کہاں ہیں، ان کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا۔ عدالت نے تمام تر جو رپورٹ تھی پولیس کی وہ مسترد کر دی اور کہا کہ عین سماعت پر لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق جو پیش رفت رپورٹ ہے وہ جمع کرائی جائے اور مختلف جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کر کے لاپتہ افراد کا سراغ لگایا جائے۔ جی ظفر سومرو اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبر شامل کریں گے، زمین قبضے کے الزام میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے خلاف ہیومن رائٹس کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں جاری ہے۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ چیف جسٹس نے مانگ یہ ہے کہ زاہدہ جاوید اسلم کی درخواست پر چیف جسٹس ثاقب نثار نے فریقین کو چیمبر میں طلب کیا تھا۔ کیا کوئی جسٹس چیمبر میں کسی درخواست کو اکیلے سن سکتا ہے؟ اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ زمینی قبضے کے الزام میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے خلاف ہیومن رائٹس کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں جاری ہے۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ عدالت نے درخواست گزار معید احمد کے وکیل کو تیاری کے لیے مہلت دے دی۔ آپ نے درخواست میں سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ چیف جسٹس کا درخواست گزار سے مکالمہ، کیا کیس میں خود پیش ہوں گے یا وکیل کے ذریعے؟ درخواست گزار سے استفسار، کل ہی وکیل کیا ہے۔ درخواست گزار نے جواب دیا کہ اس کی سماعت کو مختصر عرصے کے لیے ملتوی کر دیں۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی، التوا نہیں دیں گے تو ابھی ہی تیاری کر لیں، چیف جسٹس نے کہہ دیا۔ اس کیس میں پہلی درخواست زاہدہ جاوید اسلم کی ہے۔ ثاقب نثار نے فریقین کو 6 اور 15 نومبر کو چیمبر میں طلب کیا۔ چیف جسٹس نے یہ کہا، کیا کوئی چیف جسٹس چیمبر میں کسی درخواست کو اکیلے سن سکتا ہے؟ سپریم کورٹ ایچ آر سیل کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔
HR सेल नाइंसाफियों की वजह बना है। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर HR सेल कैसे कोई खत लिख सकता है? जाहिदा जावेद और कंवर मोईद की दरखास्तें 184(3) के तहत केस कैसे आती हैं? कंवर मोईद की दरखास्त 184(3) के ज़ुमरे में आती हैं। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के खिलाफ दरखास्त पर समाज से माजरत करते हुए वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स में कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की बेदखली रियासत की पॉलिसी है। मजीद जाने थे नुमाइंदा अब तक जफर सोमरू से। जी सफर सोमरू, बताएगा मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखेंगे पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी जो लोग हैं उनको बेदखल करने का मामला है, जिस पर जो है सिविल सोसाइटी और जो है उनके हवाले से दरखास्त दायर की गई कि जो शहरी हैं उनको बेदखल न किया जाए, जिस पर अदालत ने ये कहा कि हम वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी नहीं कर सकते। इस पर आप पहले हमें मुतमिन करें कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत कैसे है। इसके अलावा अदालत ने ये कहा कि इस दरख्वास्त जो गुजार हैं, जो दरख्वास्त दायर की है, उससे जो है जो लोगों को बेदखल किया जा रहा है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, वो उससे कैसे मुतासर है। ये तमाम तर जो मामला आते हैं और जो तमाम तर एंगल है, इस पर हमें मुतमिन करें कि दरख्वास्त काबिल समाअत कैसे। अदालत ने जो है कहा कि पहले हम काबिल समाअत होने पर दलाल देंगे, उसके बाद हम जो है वो नोटिस जारी करेंगे। अदालत ने तमाम दरख्वास्त गुजार की जो हिस्सा दी कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी किया जाए, उनको रोका जाए कि जो कानूनी तौर पर मुकीम लोग हैं या वो पाकिस्तान में उसको बेदखल किया जा रहा है, उनको रोका जाए। जिस पर ने कहा कि हम इस वक्त नोटिस नहीं कर सकते। अदालत ने उसकी हिस्सा मुस्तरद करते हुए कहा कि आप जो है पहले काबिल समाअत जो है इस पर दलाल दें कि समाअत जो है दरख्वास्त है वो किस तरह काबिल समाअत हो सकती है। जी जफर सोमरू अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान टेक्निकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूलियों से मुतालिक जायजा मिशन से मुलाकात हुई, जिसमें FBI हुकाम ने एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयों से मुतालिक जायजा मिशन को आगाह कर दिया है। अपडेट करें आपको, पाकिस्तान और IMF के दरमियान टेक्निकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूलियों से मुतालिक जायजा मिशन से मुलाकात हुई है, जिसमें FBI हुकाम ने एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयों से मुतालिक जायजा मिशन को आगाह कर दिया। अपडेट करें आपको, पाकिस्तान और IMF की दरमियान टेक्निकी सतह पर मुलाकात हुई है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स वसूलियों से मुतालिक जायजा मिशन से मुलाकात की है और जिसमें FBI हुकाम ने एंटी स्मगलिंग की कार्रवाइयों से मुतालिक जायजा मिशन को आगाह कर दिया है। FBI ने एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयों से मुतालिक जायजा मिशन को आगाह भी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक टैक्स वसूलियों पर असरात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद जानते नुमाइंदा अब तक कामरान चौधरी से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी देखें, इक़्तिसादी जायजा मिशन वफ़द जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। तकनीकी सतह के ये मुज़ाकरात हैं और आज 8वां रोज़ है इन मुज़ाकरात का, जिनमें जो है वो अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूलियों से मुतल्लिक़ जायजा मिशन वफ़द से मीटिंग हुई है। ज़राए के मुताबिक FBI हुकाम ने एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयों से मुतल्लिक़ जायजा मिशन को आगाह किया है, जबकि कार्रवाइयों के नतीजे में टैक्स वसूलियों पर असरात से मुतल्लिक़ भी ब्रीफिंग दी गई है। मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडी की खात्मे से मुतल्लिक़ दोनों फ़रीक़ैन में बातचीत हुई है और बरामदी शोबे को टैक्स वसूलियों और मराहत से मुतल्लिक़ भी जायजा लिया गया है। मुख्तलिफ अमूर पर और मुख्तलिफ जो अहदाफ IMF की जानिब से पाकिस्तान को दिए गए थे, उन पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और माशी टीम से अलग अलग जो है वो मुज़ाकरात जारी हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ डिवीजन्स और वजारतों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जा रहा है। 2 रोज तक मजीद ये मुज़ाकरात तकनीकी सतह के जारी रहेंगे। उसके बाद 13 से 16 नवंबर तक जो है वो पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे, जिसमें वज़ीर ख़जाना खुद भी शरीक होंगी और 16 नवंबर को ये मुज़ाकरात जो है वो इख्तिताम पज़ीर होंगे। ठीक है, आगाह कर रहे थे नुमाइंदा अब तक कामरान चौधरी। गजा में जैसा जुल्म हो रहा है ऐसा सदियों में नहीं हुआ। गजा की सूरत हाल पर निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि बच्चों पर हमले हो रहे हैं, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं। गजा के लिए जितना किया जाए उतना कम है। 1.5 अरब मुसलमान उनकी इमदाद से मुतमईन नहीं। वहाँ ख़वातीन और अलबत्ता इस हवाले से सऊदी अरब के साथ एक सेशन का इनेकाद किया जाएगा, जिसका मकसद गजा में जंग बंदी और वहाँ खुराक, अद्वियात समेत दीगर अशियाए ज़रूरिया पहुँचाना मकसद होगा। बच्चे शहीद हो रहे हैं,
خواتین شہید ہو رہی ہیں, ہسپتال پہ حملے ہو رہے ہیں. یہ مجھے نہیں لگتا کہ کئی صدیوں میں اس طرح کا ظلم جو ہے نا کسی طاقت نے, کسی ریاست نے کسی کے خلاف کیا. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. سعودیہ میں ایک اسپیشل سیشن کنوین ہو رہا ہے اسی حوالے سے, اور پرائم اس میں آبجیکٹو یہ ہے کہ فی الفور جو وائلنس ہے اس کی سیزیشن ہو, یہ رک جائے, اور جو ہیومن کوریڈور ہے وہ اسٹیبلش ہو, اور ادویات, خوراک, یہ تمام چیزیں. اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر ایک ماہ سے بمباری کا سلسلہ جاری ہے. اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 10,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. لاہور کے عوام نے ہزاروں معصوم فلسطینیوں کی شہادت پر شدید اور غم اور غصے کا اظہار کیا ہے. اسرائیل کو چاہیے کہ وہ بجائے ہاسپٹل, بچوں پر, گھروں پر حملے کرنے کی بجائے, اگر اس کا حماس کے ساتھ مسئلہ ہے تو حماس کے لوگوں سے وہ بات کرے, نہ کہ وہ پورے ایک فلسطین کو ہی خاکستر کر دے. اسرائیل جس سطح پہ بمباری کر رہا ہے, جس سطح پہ ظلم ڈال رہا ہے, لگتا ہے کہ یہ ہزاروں سال پہلے جب انسان وحشیوں جیسی زندگی گزارتا تھا اسی طرح طرز پہ اسرائیل نہ اس کو دیکھ رہا ہے, اسپتالوں کو, نہ بچوں کو دیکھتا ہے, نہ ان کیمپوں کو دیکھتا ہے کہ جدھر پرامن شہری پناہ لے کے زندگیاں گزارے ہیں. اب انہوں نے جو بنایا ہوا ہے سلسلہ بمباری کا, بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر رہے ہیں, خواتین کر رہے ہیں, ہاسپٹل پہ حملے, ہوٹلوں پہ حملے, یہ تو شرمناک کام ہے. ان کو تو کچھ شرم آنی چاہیے. ہمیں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اسرائیل نے ہمیشہ بربریت کا مظاہرہ کیا ہے, اور جو نسل کشی فلسطینیوں کی, مسلمانوں کی کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ بہت بیسٹ ٹائم تھا کہ ان کو ان کی اوقات کے بارے میں بتایا جاتا. ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن کمپین میں تہلکہ خیز انکشاف. ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 نومبر کو ٹیکسس میں اپنی صدارتی مہم کی ریلی کے دوران ایرانی ریولیوشن گارڈ کے جنرل قاسم سلیمانی کو مارنے کا بتاتے ہوئے ہوش ربا انکشاف کر دیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے قاسم سلیمانی کے مرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے کہ جب میں نے قاسم سلیمانی کی موت کا سنا تو یہ میری زندگی کا سب سے بڑا لمحہ تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا جب میں نے سنا قاسم سلیمانی مارا گیا تو میں نے آفس سے نکلا اور گھر چلا گیا اور 1 ہفتے تک اپنے گھر میں خلوت میں رہا. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا یہ میری زندگی میں پیش آنے والا سب سے بڑا واقعہ تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر امریکہ کی غلامی سے نجات حاصل کرنے والا شخص امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل پر خوشیاں منا رہا تھا. اپنے مضموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ایک طرف امریکہ نوازی اور دوسری طرف عوام کو بہکانے کے لیے اسی امریکہ سے حقیقی آزادی کا سیاسی نعرہ لگا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن کمپین میں تہلکہ خیز انکشاف. ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 نومبر کو ٹیکسس میں اپنی صدارتی مہم کی ریلی کے دوران ایرانی ریولیوشنری گارڈ کے جنرل قاسم سلیمانی کو مارنے کا بتاتے ہوئے ہوش ربا انکشاف کر دیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے قاسم سلیمانی کے مرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب میں نے قاسم سلیمانی کی موت کا سنا تو یہ میری زندگی کا سب سے بڑا لمحہ تھا. انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ جب میں نے سنا کہ قاسم سلیمانی مارا گیا تو میں آفس سے نکلا اور گھر چلا گیا اور 1 ہفتے تک اپنے گھر میں خلوت میں رہا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.